2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا، تو خان صاحب اتنے پر امید ہیں 2025 کو لے کر؟ دیکھیں 2025 تو دو دنوں میں آ رہا ہے، اور 2025 میں کیا ہوگا؟ 2025 میں یہ ہوگا کہ عمران خان کے سارے کیسز، یہ والے جو کیسز چل رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے ہائی کورٹ میں جا کر۔ پیچھے جو رہ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، جو یہ ہمارے جن کو سزا ملی ہے ملٹری کورٹس میں 10 سال کی، 8 سال، 2 سال کی سزا ملی ہے، اب ان کے بھی کیسز چلیں گے ہائی کورٹ کے اندر، تو وہ بھی نہیں وہاں پہ چل سکتے کیونکہ ان کے پاس پروف تو کوئی ہے نہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے ملٹری کورٹس کے بچوں کے ٹرائلز، اور جو ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ، وہ ان کے بھی ٹرائلز چلیں گے، عمران خان کے بھی ٹرائل لے جائیں ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پہ آپ نے 1.5 سال میں عمران خان کو رکھ لیا، وہ اپنے اب ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز جائیں گے ان کا بھی سامنا کر لیں گے۔ تو یہ جوڈیشری کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے دیں اور اپنی ساکھ بچا لیں، کیونکہ اب بہت ہو گیا۔ پاکستان کس کے پاس جائے گا جب ہم نے انصاف لینا ہوگا؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں، علیمہ خان صاحبہ بھی آپ عمران خان صاحب سے، اپنے بھائی سے مل کر آ رہی ہے۔ 1.5 سال پہلے جو عمران خان تھا اور آج کا عمران خان ہے، کیا فرق محسوس کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم نے تو جب بچپن سے دیکھا ہے عمران خان وہی ہیں، تب بھی وہی تھے، اب بھی وہی ہیں، لیکن جتنے مضبوط عمران خان کھڑے ہیں نا، انہوں نے آج جو ملٹری جیل میں ہے، میری بہن ادھر چلی گئی ہے، میں ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو جا کے بتاؤ جو ملٹری جیل میں ہمارے لوگ آئے ہیں کہ آپ مجاہد ہیں، آپ یہ جن چیزوں کے لیے آپ کو سزا دی گئی ہے، آپ لوگوں نے اتنا ان کا جو اب تک جو سامنا کیا ہے، اور آپ مضبوط کھڑے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ، اللہ تعالیٰ بھی پہچانے گا اور ہم بھی پہچان رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑے مقصد کے لیے اپنی یہ قربانی دی ہے، جس پہ وہ سائن کر کے، جیسے باقی لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں اور فوراً سائن کر کے بھاگے تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اور خان صاحب کیا اڈیالہ جیل سے ہی نکلیں گے؟ ہاؤس اریسٹ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں کسی ہاؤس اریسٹ میں نہیں جا رہا، میں کہیں کے پی میں نہ مجھے کوئی شفٹ کرے گا، نہ ہی پتہ نہیں کوئی نتھیا گلی بھی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، میں اپنے کیسز کا سامنا کر کے یہاں سے نکلوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا۔ اڈیالہ سے وہ وکٹری کا نشان لگا کر وہاں سے نکلیں گے یہاں سے؟ میرے خیال میں مکہ بنا کے نکلیں گے، کیونکہ اس وقت تو ہم اپنی آزادی کی جنگ ہماری چل رہی ہے، تو اس لیے عمران خان جب نکلیں گے، دیکھیں جنہوں نے انشاءاللہ جب 1.5 سال کا سامنا کر لیا ہے، ہم ساروں، آپ نے بھی اور ہم نے بھی یہاں 1.5 سال اڈیالہ میں ان کا ساتھ دیا ہے، اگر وہ اتنے مضبوط کھڑے ہیں تو اس لیے ہم بھی مضبوط کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جہاں وہ یہی تو یہ جان کے جو لگے ہوئے کہ ڈیل ہونے، آپ بتائیں 1.5 سال پہلے تو کہتے ڈیل کی بات، اب ڈیل کی بات نہ بولنے والوں پہ سج رہی ہے، کسی پہ سج ہی نہیں رہی، ہم بھی سارے تنگ آ گئے، ڈیل، اب کس چیز کی ڈیل جب کیسز ختم ہو گئے؟ علیمہ خان صاحبہ بھی آپ نے کہا کہ خان صاحب وکٹری کا نشان بنانے کی بجائے مکہ لہرا کر یہاں سے نکلیں گے، تو کیا آپ کے خیال میں تو کیا میسج ہوگا اس موقع کا؟ کیا وہ میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ہماری آزادی کی جنگ ہے، پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے، پاکستان کی بقا کی ہے یہ جنگ، ہمیں اپنے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور ہم نے اس کے لیے سب نے جدوجہد کرنی ہے، ہماری صرف یہی جنگ ہے، اپنا ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میری بہن آئی ہیں، آپ ان سے پوچھیں ملٹری جیل کا۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا، تو کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں، آپ بھی مان رہی ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کتنی نزدیک ہے رہائی؟ عمران خان کب رہائی ان کی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ سوچ سکتے تھے کہ جو احمقانہ کیسز عمران خان پہ کیے ہیں، بنائے اس لیے گئے تھے کہ آپ کسی کو ڈراؤ کہ جی 200 کیسز ہیں، آپ ڈر کے مارے آپ کہو گے جی نہیں میں ڈیل کر لیتا ہوں۔ یہ ڈیل ہوتی ہے نا کہ آپ میرے کیسز ختم کر دیں اور میں یہاں سے رہا ہو جاؤں۔ جب عمران خان 1.5 سال بیٹھ گئے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ تھوڑے سے مہینے اور اپنے کیسز کا سامنا نہیں کریں گے؟ مشکل وقت انہوں نے کاٹ لیا جب کیسز ختم ہو گئے ہیں، کہ ٹرائل کورٹ سے ان کی ذرا کتابیں دیکھیں، لاکھوں پیجز ہیں جو ٹرائل کورٹس میں بنے ہیں، لاکھوں، پوری گاڑی بھر کر آتی ہے فائلوں کی، تو اتنی فائلیں جب جوڑ لی ہوں کیس کے اوپر، تو آپ کا خیال ہے جب ہائی کورٹ میں پہلے والے کیسز گئے تو اس کیسز کا عمران خان کیا اب کہیں گے اب میرے ساتھ ڈیل کر لو؟ کس چیز کی ڈیل؟ وہ اپنا کیسز کا سامنا کریں گے، جو باقی رہ گئے 9 میں اور 26 کا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا وہ تو سب ہم سب شامل ہیں اس میں، ان کیسز میں ہزاروں لوگوں کے اوپر وہ کیسز ہیں، 10,000 سے 15,000 لوگ ہیں جن کے اوپر FIR ہیں،
یہ تو کم سے کم جو ہے ڈائریکٹ جیلوں میں جو جا چکے ہیں، اس کے علاوہ 20-30 ہزار لوگ ہیں جن کے نام FIR-وں میں ہیں۔ تو اس لیے سب یہ تو اب ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری آ گئی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کی کمیشن بنی جائے۔ یہ صرف یہ جو آپ کی جو کمیٹیاں بیٹھی ہیں جو 2 تاریخ کو جنہوں نے ملنا ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کے اوپر بات کریں کہ جوڈیشل کمیشن کس نے بننا ہے، کون سے ججز نے بیٹھنا ہے، اور کیسے انہوں نے رہا کرنا ہے جو نا حق قید میں لوگ۔ علیمہ خان صاحبہ، 2025 کو لے کر آپ اور خان صاحب پرامید ہیں کہ اچھا سال ہوگا، حقیقی آزادی کا سال ہوگا، تو خان صاحب اپنی رائے کو لے کر جتنے پرامید ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، کوئی ڈولے شولے بنا رہے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں، عمران خان کو جب سائیکل دی گئی تھی اس کے بعد وہ ورزش کرتے ہیں وہاں پہ اپنی، وہ سائیکل سے اور باقی جو اپنی ورزش کرتے ہیں، وہ ورزش تو صحت کے لیے ضروری ہے، اس لیے وہ ورزش کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ میری کتابیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے کتابیں اور چاہیے، تو اب ہم نے ان کی کتابیں لے کر ان کو دیں گے، ایک یہ ضروری چیز ہے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں پرامید، دیکھیں ایک اتنا جتنا کچھ ہو گیا پاکستان میں بہت ہے، اب اس کے بعد آپ ناجائز قید میں ہوں تو اب تو رہا ہونا چاہیے، اور کتنا عمران خان کو رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے؟ رچرڈ گرینل کو لے کر اس وقت بہت زیادہ ہائپ ہے، ہر طرف رچرڈ گرینل کے تذکرے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی بالخصوص اس چیز کو بہت زیادہ اٹھا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ خان صاحب کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں ان کو نہیں فرق پڑتا، کہ نہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے زیادہ۔ دیکھیں جو ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی نہیں اٹھا رہی، لوگ جو پبلک ہے نا، وہ پبلک آپ سنیں کیوں اٹھا رہی ہے۔ اب پبلک کو یہ پتہ ہے کہ ایک دن ڈونلڈ لو کا ایک پیغام آیا ہے، اب 1 مہینے کے اندر عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، تو ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے جو سرکار ہے وہ صرف وہ امریکہ سے انہی کی بات مانتی ہے۔ اس سے لوگ جو اتنے پسے ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے، یہ نہیں کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کے مداخلت کرے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری جو حکومت ہے یہ صرف سنتی ہے جب صرف امریکہ بات کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے لوگوں کو جو خود پسے ہوئے ہیں ان کے ظلم سے، اس سے لوگ اپنی امیدیں اس پہ رکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان، آپ یہ صرف عمران خان کو وہ نہیں کہہ رہا، اس وقت ساری دنیا کے نوٹس میں آ گیا ہے کہ بہت حد ہو گیا، عمران خان ایک سمبل بنتا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے۔